ماہ رجب المرجب یا ماہ رجب الاسب. اسب کی طرف ہم ابھی آتے ہیں، لیکن ماہ رجب، رجب کے معنی کیا ہے؟ رجب کے معنی ہے، رجب نام ہے جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا. ایک نہر کوثر ہے اور بہت ساری نہریں ہیں، فقط ایک نہر کوثر ہی نہیں ہے جنت کی نہروں میں سے ایک نہر. ایک نہر کا نام ہے رجب، ایک نہر کا نام جعفر بھی ہے. لیکن عزیزان محترم، رجب جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں. اور یہ نہر کس کو استفادے کے لیے خدا پیش کرے گا؟ کہ جو اس مہینے کے اندر، اس ماہ رجب کے اندر ایک روزہ رکھ لے. اس مہینے کے اندر کہ جس میں تقریباً 30 دن ہوں گے، ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کے لیے خدا کی جانب سے یہ انعام ہے کہ اسے رجب نامی جنت کی نہر سے سیراب کیا جائے گا خدا کی جانب سے. تو یہ سوچئے کہ جو ایک سے زیادہ روزے رکھے، اور وہ جو روایتیں ہیں کہ جن روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ پہلے 3 دن کے روزے، پہلی، دوسری، تیسری کا روزہ رجب مرجب کے 30 دنوں میں سے، یا اس پورے مہینے کے ابتدائی 3 دنوں میں 3 روزے رکھنا. جو زیادہ روزے نہ رکھ سکیں، یوں تو رجب کے مہینے کے اندر پورے مہینے کے روزے رکھنے کا کیا ثواب ہے؟ پورے مہینے ماہ رجب کے روزے رکھنے کا کیا ثواب ہے؟ اگر کوئی شخص ماہ رجب کے پورے مہینے کے روزے رکھے تو وہ اس منزل پر پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا عزیزو جو آسانی کے ساتھ ہم نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. خدا کی رضا وہ ہے کہ جسے حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے. انسان کے ہر عمل کا محور رضا الہی ہے. خود مولا حسین علیہ السلام کی پوری قربانی کا محور رضا الہی تھا. ترکت الخلق ترا لہواک وایتمت العیالی لکی اراک. اپنی اولاد کو یتیم کر دیا تاکہ تیری ملاقات کر سکوں. کائنات کو چھوڑ دیا تاکہ تجھے راضی کر سکوں. لیکن اگر کوئی پورے مہینے کے روزے نہ رکھ سکے تو شروع کے 3 دن، درمیان کے 3 دن یعنی کہ 13، 14 اور 15، اور آخری کے 3 دن 27، 28، 29 یا 28، 29، 30، اس انداز سے روزے رکھے تو اسے بھی پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب مل جایا کرتا ہے. لیکن عزیزان محترم، ماہ رجب کہ جسے رجب الاسب بھی کہا جاتا ہے، اسب سبا سبابن سے نکلا ہے. سب یعنی کہ الٹنا، انڈیلنا، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے، انڈیلنا. ایک مرتبہ کسی پر آپ چھڑکاؤ کرتے ہیں. چھڑکاؤ کتنی مقدار میں ہوتا ہے؟ بہت معمولی کم مقدار میں ہوتا ہے. ذرا سا آپ کسی پر کوئی چیز، پانی یا عطر یا پرفیوم سپرنکل کریں، چھڑکاؤ کریں، بہت مختصر تعداد میں ہوگا. لیکن اگر کوئی شے کسی پر انڈیل دیں تو جیسے ہی لفظ انڈیلنا آئے گا، آپ بے حسابی کا عنوان ذہن میں آپ کے حاضر ہو جائے گا. رجب کو اسب اس لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی رحمتیں اس مہینے میں پروردگار کی جانب سے انڈیلی جاتی ہیں اپنے بندوں کی طرف. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار 2 چیزوں کا بہت تاکید کے ساتھ ماہ رجب کے اندر بیان ہوا ہے کہ ماہ رجب کے اندر جنہیں انجام دیا جائے. ایک روزہ رکھنا اور ایک صدقے کا ادا کرنا. آپ مفاتیح الجنان ہو، اقبال الاعمال ہو، مصباح کفامی ہو، مصباح متحجد ہو، اب یہ جو اعمال کی اور دعا وظائف کی جو کتاب ہے، جو کتاب آپ کو ہاتھ لگ جائے، آپ اس کتاب کے اندر جب اعمال ماہ رجب دیکھیں گے اور فضیلت ماہ رجب دیکھیں گے، اس کے اندر آشکار ہو کر ماہ رجب کا روزہ ایسے آپ کے نگاہوں کے سامنے آئے گا کہ
کہ خدا کی جانب سے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بہت زیادہ ریکمینڈ کیا جا رہا ہے کہ اس ماہ کا روزہ سکپ نہ کرو. یہی وجہ تھی کہ ایک شخص امام معصوم علیہ السلام کی خدمت میں آئے. یہ ایک آخری بات اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں. ماہ رجب کے آخری ایام میں آیا اور آنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. باب فضیلت ماہ رجب چل رہا تھا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا, کوئی روزہ رکھا؟ ابھی تک کوئی روزہ نہ رکھا. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. پورا مہینہ گزرنے والا تھا, شاید آخری دن رہ گیا تھا ماہ رجب کا, یا کچھ دن, چند دن رہ گئے تھے, اور کہا کہ مولا میں ابھی تک کوئی روزہ نہیں رکھ پایا ہوں. کہا کہ تو نے اتنا بڑا اپنا نقصان کر لیا ہے کہ جس نقصان کو کیلکولیٹ کرنے والی ذات سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے. یعنی امپورٹنس بیان کی جا رہی ہے اس مہینے میں رکھے جانے والے روزوں کی.